میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی۔ آپ کو بتاؤں کہ ترکی کے صدر طیب اردگان نے آیا صوفیہ کو عجائب گھر سے مسجد میں کیا تبدیل کیا کہ انہیں ہر طرف سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اب یہ بات صرف سفارتی رد عمل اور بیان بازی تک محدود نہیں ہے، بلکہ بات معاشی فیصلوں تک پہنچ چکی ہے۔ اب پھر وہ یونان ہو یا سعودی عربیہ، ان ممالک نے ترکی کے ساتھ ہر طرح کی تجارت میں پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی ہیں، اور حالات لمحہ بلمحہ خراب ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے پہ عام مسلمان تو بہت خوش ہیں، لیکن حکومتوں کے پاس شاید اپنی اپنی مجبوری ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات تو ایک طرف، لیکن اگر ترکی کے مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کی بات کی جائے تو ایسے وقت میں تمام مسلم ممالک بھی ترکی کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے۔ دراصل آیا صوفیہ کے معاملے پر پہلے ہی ترک صدر طیب اردگان کے بارے میں مسلم ممالک کے حکمرانوں میں مختلف قسم کے جذبات پائے جاتے ہیں، جہاں کچھ ان کو پسند کرتے ہیں، دوسری جانب ان کے حوالے سے کافی مخالفت بھی پائی جاتی ہے۔ ترک صدر کے مصری صدر سیسی کے ساتھ تعلقات مصر میں اخوان المسلمون کی وجہ سے کشیدگی کا شکار ہیں۔ طیب اردگان کے مطابق سیسی جو ہیں وہ فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں، اس لیے انہیں برسر اقتدار رہنے کا حق نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب قاہرہ کا ماننا ہے کہ اخوان المسلمون ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اردگان اس کے حامی ہیں۔ یہی وجہ یہ دونوں ممالک لیبیا میں بھی آمنے سامنے ہیں۔ ترک ہو اماراتی تعلقات، یہ بھی کافی عرصے سے کشیدگی کا شکار ہیں۔ یہاں بھی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زاید ال نہیان نے طیب اردگان کو دوبارہ منتخب ہونے پہ مبارکباد بھی نہیں دی۔ دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی کی کئی وجوہات ہیں، ان میں خلیجی تنازع اور اسلام کے معاملے پہ کافی اختلافات پائے جاتے ہیں، اور ان کے علاوہ ترکی میں ناکام باغی بغاوت کے بعد ترک میڈیا نے متحدہ عرب امارات میں باغیوں کی معاونت اور حمایت کے الزامات بھی عائد کیے تھے۔ سعودی عربیہ اور ترکی کے مابین اختلافات کی بنیادی وجہ مسلم ممالک کی قیادت ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان تو ترکی پہ یہ بھی الزام عائد کر چکے ہیں کہ انقرہ اپنا طرز حکومت خطے کے دیگر ممالک پہ مسلط کرنے کی کوشش میں ہے۔ شامی صدر بشار الاسد کا شمار بھی صدر اردگان کے شدید مخالفت کرنے والوں میں ہوتا ہے، کیونکہ طیب اردگان شام میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے بشار الاسد کے اقتدار سے الگ ہونے کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، اور ایک تقریر میں تو اردگان یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ شام کو آزاد کروائیں گے۔ عراق کے ساتھ ترکی کے تعلقات 2016 سے پہلے تو ٹھیک تھے، لیکن اس کے بعد کشیدہ ہو گئے جب ترک فوجیں عراق کے شمالی علاقے میں داخل ہو گئی تھیں۔ عراق نے ترکی فوجی کارروائی کو اپنی ریاستی خود مختاری کے خلاف ورزی قرار دیا، لیکن پاکستان کے ساتھ ترکی کے دوستانہ تعلقات کافی پرانے ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کو اپنا بھائی کہتے ہیں۔ طیب اردگان کے شریف خاندان کے ساتھ بھی قریبی تعلقات تھے، لیکن انہوں نے عمران خان کو بھی ویلکم کیا، یہاں تک کہ مسئلہ کشمیر پہ بھی ترکی نے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی۔ قطر اور خلیجی ممالک کے مابین تنازع کے دوران ترکی نے قطر کی حمایت کر دی، اور اس کے سے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ اقتصادی اور عسکری تعلقات بھی ہیں۔ اسی وجہ سے قطری امیر پرنس تمیم احمد ثانی صدر اردگان کو انتخابات کی مبارک دینے والے پہلے عالمی رہنما تھے۔ ایران اور ترکی کے درمیان پچھلے سال کئی برسوں کے دوران مزید مستحکم تعلقات ہوتے نظر آ رہی ہیں، اگر جو شامی تنازع خاص طور پہ صدر بشار الاسد کے حوالے سے ایران اور ترکی کا موقف مختلف ہے، لیکن اس تنازع کو حل کرنے کے لیے دونوں ممالک روس کے ساتھ مل کر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مراکش اور ترکی کے مابین بھی قریبی تعلقات ہیں۔ ترکی نے مراکش میں بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ مراکشی وزیر اعظم سعد الدین العثمانی کی جماعت اور طیب اردگان کی سیاسی جماعت کے بھی آپس میں قریبی رابطے ہیں۔ طرابلس میں اقوام متحدہ کی مدد سے قائم حکومت ترک صدر کو بہت پسند کرتی ہے۔ ترکی نے طرابلس حکومت کی مدد کے لیے اپنے فوجی دستے حال ہی میں وہاں تعینات بھی کیے ہیں، لیکن مصر اور سعودی عربیہ لیبیا میں ترکی کا اثر رسوخ کم کرنا چاہتے ہیں۔ سوڈان کے مطابق صدر عمر حسن البشیر کا شمار سوڈان کے سابق صدر عمر حسن البشیر کا شمار ترک صدر طیب اردگان کے پرانے دوستوں میں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان قریبی اقتصادی تعلقات بھی تھے، لیکن البشیر حکومت کے خاتمے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان پہلے جیسی گرم جوشی نہیں رہی۔ مختلف اسلامی ممالک کے ساتھ مختلف طرح کے تعلقات ہونے کی وجہ سے آیا صوفیہ جیسے معاملے پر بھی ترکی کو مختلف طرح کا رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی اسلامی ممالک ترک صدر کو اس تاریخی فیصلے پر مبارکباد دے رہے ہیں، کہیں سعودی عربیہ ترکی پہ تجارتی پابندیاں لگا رہے ہیں۔ سعودی اور ترکی کے درمیان تعلقات تو پہلے ہی اچھے نہیں تھے، لیکن اب ترک حکام کا کہنا ہے کہ سعودی حکومت مقامی کاروباری اداروں پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ کاروبار نہ کرے، یہاں تک کہ احکامات دے دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی تاجر پابندی کے باوجود تجارت کی کوشش کرے تو سرحد پہ تازہ پھل اور سبزیاں لے جانے والے ٹرکس کو
حراست میں لے لیں۔ ترک حکام نے اس مسئلے پہ سعودی عربیہ سے رابطہ بھی کیا اور ترک وزیر تجارت نے اپنے ہم منصب سعودی کو فون کال بھی کی، لیکن سعودی کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں ملا، بلکہ سعودی حکام انفرادی طور پہ کاروباری اداروں سے رابطہ کر کے انہیں ترک کمپنیوں کے ساتھ تجارت نہ کرنے کے احکامات دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر انہوں نے ترکی کے ساتھ تجارت نہ روکی تو انہیں بھاری جرمانے عائد کر دیے جائیں گے۔ دوسری جانب ترکی اور یونان، جو کہ پہلے ہی روایتی حریف ہیں، دونوں ممالک کے درمیان مشرق بحیرہ روم میں تیل اور گیس کی تلاش کے معاملے کے ساتھ ساتھ مہاجرین کا معاملہ اور قبرص میں بھی تنازع کا سبب ہے، اور اب آیا صوفیہ کے معاملے پر بھی یونان کے ساتھ ترکی کے معاملات بہت کشیدہ ہو گئے ہیں۔ پہلے تو اس فیصلے کو لے کے دونوں ممالک کے مابین سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا۔ یونانی وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ جو کچھ ہوا وہ طاقت کی نشانی نہیں بلکہ کمزوری کی علامات ہیں، اور یونانی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ موجودہ دور کے ترکی میں مذہبی اور قوم پرستانہ رجحانات پر تمام دنیا حیرت زدہ ہے۔ اس پر ترک وزارت خارجہ نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا یہ پیش رفت یونان کی اسلام اور ترکی سے دشمنی کی عکاسی ہے، اور ساتھ ہی ترک وزارت خارجہ نے ایتھنز کی گورنمنٹ اور اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے تنقید کو لوگوں کو ترکی کے خلاف اکسانے کی ایک کوشش قرار دیا۔ یونان میں موجود تمام گرجا گھروں میں گھنٹیاں بجا کر بھی آیا صوفیہ کے فیصلوں کے خلاف عوامی احتجاج کیا گیا۔ اس زبانی اور سفارتی جنگ کے بعد اب یونان کی تاجر برادری نے اعلان کیا کہ ترکی کی تیار کردہ مصنوعات اور خدمات کا بائیکاٹ کریں گے، اور اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ مہم کا آغاز کر دیا۔ ماضی میں دونوں ملکوں کے درمیان روایتی دشمنی کے باوجود پچھلے چند سالوں میں ان کے درمیان تجارت میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ یونان ترکی کو 1.6 ارب ڈالر مال برآمد کرتا ہے، جبکہ ترکی سے 1.2 ارب ڈالر کا سامان خریدتا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے یونان کی معیشت پہلی بحران کا شکار ہے، اور ایسے حالات میں ترکی کے ساتھ تجارتی تعلقات میں رکاوٹ تو یونان کے لیے زیادہ ہی خسارے کا سودا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یونان کی تاجر برادری اس بات میں ڈٹی ہوئی ہے کہ انہوں نے ترکی کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ان کا ارادہ ہے کہ دوسرے یورپی ممالک سے بھی درخواست کریں گے ترک مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اس پر ترکی کا کہنا ہے یونان ضرورت سے زیادہ رد عمل ظاہر کر رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں نہ جانے یہ بائیکاٹ کیا صورتحال اختیار کرتا ہے، لیکن اس وقت تو گریس کا کہنا ہے کہ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، اور اس لیے اس نے اپنی فوجوں کو ریڈ الرٹ کر دیا اور کسی بھی سرحدی اشتعال انگیزی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، جبکہ ٹرکش پریزیڈنٹ طیب اردوغان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم بااخلاق ہر تجویز سے بات کرنے کا تیار ہے، لیکن جو کوئی جبر سے کام لیتا ہے ہم اس کا جواب میدان جنگ میں دیتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پہ ہم اس سے زیادہ کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ ترکی نے آیا صوفیہ کو مسجد بھی بنا لیا، نماز بھی ادا کر لی گئی، اب اس فیصلے کو تبدیل کرنے والے تو ہیں نہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کے جواب میں آنے والے رد عمل پر اب کیا حکمت عملی اختیار کریں گے۔ سعودی اور یونان کے ساتھ معاملات طے پا جائیں گے یا حالات مزید خراب ہوں گے؟ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پریس کریں، کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔